الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حالات کو جاننے، مطالعہ کرنے، سوچنے سمجھنے کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک شعر ہے عربی کا، اس میں وہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، کہ لوگ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں اپنے شعر و شاعری کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہوں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک تذکرے سے اپنے اشعار کو رفتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہوں، یعنی گویا کہ میرے اشعار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی وجہ سے میرے اشعار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم سیرت النبی کے عنوان سے دروس کی ابتدا کرنے چلے ہیں۔ تو سیرت النبی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جاننا مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں، آج جو ہم بیٹھے ہیں اس میں اولاً تو ہم یہ نیت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو پہلو بھی ہمارے سامنے آتے جائیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے آتی جائے گی، تو ہم خود اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر۔ جیسے انسان اگر کہیں جانا ہو تو انسان جب اپنی تیاری کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے طریقے سے کنگھی کرتا ہے بالوں کو، باقی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتا ہے، وہ پوری کرنے کے لیے انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اپنی ذات کو دیکھوں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اس لیے ایک طرف جب ہمیں معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تو دوسری طرف ہم اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آئینے کے سامنے کھڑا کریں گے کہ ہماری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے میل کھاتی ہے یا نہیں کھاتی۔ ہماری زندگی اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ہے تو یہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور اگر ہماری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی سے میل نہیں کھاتی تو پھر ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں آگے بڑھ کر، آگے قدم اٹھا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اتنی وسیع ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور 1400 سال کے عرصے سے لے کر ابھی تک اور آج بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو قلم بند کرنے کی، لکھنے کی کوششیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ آج بھی لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر کتابیں لکھ رہے ہیں، اس پر سرچ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مسلمان تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتا ہی ہے، لیکن مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے اقرار نہیں کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے اقرار میں داخل نہیں ہوئے، وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر سرچ کر رہے ہیں، غیر مسلم۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ بہت وسیع ہے۔ اب سیرت کہتے کسے ہیں؟ سیرت اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم سمجھا جائے تو سیرت کہتے ہیں سنت کو، طریقے کو، راستے کو، یہ سیرت کہتے ہیں۔ کوئی بھی طریقہ ہو، سنت کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو، تو کسی کا بھی طریقہ ہو، کسی کا بھی کوئی بھی راستہ ہو تو اس کو لغت کے اعتبار سے ہم سنت اور سیرت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے
عمومی طور پر جو احادیث کی کتابیں ہیں یا اس کے بعد جو بھی جتنی کتابیں جب بھی لکھی گئیں، ان کتابوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایک طرف اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ جن لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہے یا صحابہ کے بعد جو فقہا گزرے ہیں یا محدثین گزرے ہیں ان کا تذکرہ ہے، تو ان کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے تو ان کے تذکرے کے ساتھ اس کو یا لفظ تذکرہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تذکرۃ المحدثین، یا اس کو ترجمۃ المحدثین کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ سیرت کا جو لفظ ہے یہ خاص طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات اور کیفیات کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ اب جب بھی جہاں بھی کسی بھی مجلس میں کسی بھی کتاب میں ہمارے سامنے سے اگر سیرت کا لفظ گزرتا ہے تو ایک دم ہمارا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اس سے مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سوانح حیات ہے۔ یہ تو سیرت کا معنی مفہوم میں نے مختصر عرض کر دیا۔ اب ایک بات سامنے یہ آتی ہے کہ سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے، سیرت کو جاننا، سیرت کو سمجھنا یہ ضروری کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی علم کوئی بھی انسان حاصل کرتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ ضروریات، کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں سامنے جن کی وجہ سے ان کو حاصل کرتا ہے۔ اب سیرت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے اور اس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا کے لیے تھوڑی توجہ درکار ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو ہم مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کے تحت ہم نے ان قوانین اور اس طرز زندگی کا وعدہ کر رکھا ہے جو طرز زندگی ہمیں 100% اسلامی قوانین کے مطابق ایک راہ دکھاتی ہیں۔ اس زندگی کے قوانین کو سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس زندگی کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو آئیڈیل قرار دیا ہے، جو نمونہ ہمیں عطا کیا ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی قوانین ہوں، کسی بھی سطح کے ہوں، اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں رہنمائی ملے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ایسی جامع زندگی عطا فرما کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آئیڈیل بنا دیا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ دیکھی جائے تو ظاہراً یہی آتی ہے، کیونکہ عمومی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے پیدا ہونے سے جب وہ بولنا چالنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے والدین سے اپنا تعارف پوچھتا ہے کہ میرا تعارف کیا ہے۔ اب اگر بچے کو اس کا نام اور اس کی پیدائش کا سال بتا دیا جائے تو یہ اس کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچہ اپنے والدین کا تعارف اور پھر اپنے والدین سے اوپر کے جو والدین ہیں، یعنی والد کے والد اور والدہ، دادی دادا، اسی طرح والدہ کے والد اور والدہ، نانی نانا اور اوپر تک کا تعارف کر کے گویا کہ اپنے خاندان، قوم اور قبیلے کا تعارف بھی وہ پوچھنا چاہتا ہے اور اس کو جاننا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ تو یہ جو تعارف ہے، یہ تعارف ہمارا جسمانی تعارف ہے کہ جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کے ہاں ہمیں پیدائش بخشی، اور پھر اسی طرح دنیا کا سلسلہ کہ جسمانی طور پر اس طرح انسان آگے چلتا جاتا ہے۔ یہ انسان کا جسمانی تعارف ہے، اور ایک انسان کا روحانی تعارف ہے، کیونکہ انسان یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک یہ جو انسان کا بدن ہے، اور ایک اس بدن کے اندر جو روح ہے، ان دو چیزوں کا مجموعہ انسان ہے۔ انسان کا جسمانی تعارف تو یہ ہے والد اور والدہ، پھر آگے دادی دادا، نانی نانا،
یہ انسان کا جسمانی تعارف ہے، اور دوسری طرف انسان کا روحانی تعارف ہے۔ اور روحانی تعارف اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو اس روحانی تعارف کے لیے جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ جتنا انسان کو اپنے آپ کو جاننا ضروری نہیں ہے، اس سے زائد، اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا اس انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر مقاصد میں دیکھا جائے تو ایک اور مقصد بھی سامنے آتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ آج دیکھیں دنیا میں مختلف مقاصد کو سامنے رکھ کر مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پر محنت جاری ہے۔ اب دنیا میں مسلمان بھی محنت کر رہے ہیں، کافر بھی محنت کر رہے ہیں، چند ایک مقاصد اپنے سامنے رکھ کر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی یہی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کافر بھی کسی کام کے دنیاوی چیز کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کی بھی قدر کرتے ہیں، اور اس کو بھی اس کی محنت کے بقدر یا کچھ مؤخر یا اپنی اللہ تعالیٰ رحمت کے بقدر یا اپنے علم کے بقدر اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب دنیا میں جو سب سے عالی مقصد ہے وہ مقصد انسانیت کی فلاح کا مقصد ہے، کہ انسانیت کی تعمیر و ترقی اور انسانیت کی کامیابی اور انسانیت کی فلاح تک انسانیت کو پہنچا دیا جائے، یہ سب سے بہترین مقصد ہے۔ اور اس مقصد کے لیے جو بنیادی کردار اور اس مقصد کے لیے جو بنیاد بنے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، اور سب سے بنیادی شخصیت وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے ایک انسان کو اپنی ذات سے زائد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو جاننا، اس سے بڑھ کر جاننا ضروری ہے۔ یہ تو چند ایک کہ ہمیں سیرت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ اب جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے تو سیرت النبی کا مطالعہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور تاریخ میں بھی ان کی کتب البدایہ و نہایہ اور دوسری کتب بہت مشہور اور اعلی درجے کی کتب ان کے ملتی ہیں۔ ان کا واقعہ ملتا ہے کہ یہ شروع میں، کیونکہ 7ویں 8ویں صدی ہجری میں یہ گزرے ہیں، تو اس وقت منطق اور فلسفہ عروج پر تھا، اور منطق اور فلسفے کی درسگاہیں جگہوں جگہوں پر مل جاتی تھی، اور منطق اور فلسفہ پڑھانے والے استاد بھی آسانی سے میسر ہو جاتے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک منطقی استاد تھے، ان کے ہاں کافی عرصہ تک رہا، تو کیونکہ مناطقہ اور فلاسفہ جو بات کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، ان کی بات، ان کے دلائل، ان کی تمام بات کا جو مرکز ہوتا ہے وہ عقلیات ہوتی ہیں۔ کسی چیز پر اگر دلیل بناتے ہیں تو وہ ایسی چیز کو دلیل بنائیں گے جو عقل میں آنے والی چیز ہو، اور اگر کسی چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کریں گے تو وہ ایسی چیز کو زیر بحث لائیں گے جو چیز عقل میں آنے والی ہو۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب فلسفے میں کچھ آگے نکلا تو ایک حالت مجھ پہ ایسی آ گئی کہ ہر وقت میرے ذہن پر، میرے دل و دماغ پر اشکالات اور اس طرح کے توجیہات سوار رہتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کیسے ان چیزوں سے انسان کو سکون مل سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کے ایک بہت بڑے امام تھے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خدمت میں گئے۔ وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے استادوں میں سے ہیں، تو ان کے ہاں جب گئے تو ان کو اپنی کیفیات اور اپنا سارا ماجرا ان کے ہاں بیان کیا۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو مختلف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مواقع ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے سنہری اصول ہیں، ان کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس طرح کی توجیہات، اس طرح کے اشکالات میں آپ کو تشفی ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سیرت النبی کا مطالعہ کرنا یقین اور ایمان کی جتنی بھی انسان کے ہاں بیماریاں ہوتی ہیں، سیرت النبی کا مطالعہ کرنا یقین اور ایمان کی تمام تر بیماریوں سے شفا ہے۔ اس لیے ہم یہ جو دروس کی ابتدا ہم نے کی ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے آگے چلتے جائیں گے تو سیرت النبی کا جو ہم مطالعہ کرتے جائیں گے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ ہمارے اندر کے ایمان اور یقین کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے ہمیں شفا ملتی جائے گی اور ان سے تشفی ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت یہ بہت وسیع ہے۔ تو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے یہ طرز زندگی اور نمونہ ہے۔ صرف مسلمان وہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان ہے، تو ایمان کی روشنی سے اسلامی اصول کو اخذ کرتا ہے۔ لیکن اگر پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھا جائے تو پوری دنیا کے جو انسان ہیں اس میں کافر بھی آتے ہیں، اور کافر بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں اپنے معاشرے، خاندان اور حکومتوں کے لیے۔ اگر آج ان کو بھی اصول اور ضوابط کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ ایک ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو تذکرہ، جو سوانح حیات لکھی جاتی ہیں، کسی بھی شخص کی اپنی زندگی کے حالات اگر وہ لکھتا ہے یا کسی بھی شخص کی وفات کے بعد اس کے متعلقین، اس کی اولاد یا اس کے آگے اسٹوڈنٹ اس کی زندگی کے حالات اگر لکھتے ہیں تو ان حالات پر، جو ان حالات میں گہری نظر رکھنے والے ہیں اور ان حالات کا تجزیہ کرنے والے ہیں، ان تمام حضرات کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی اور ایسی زندگی ہمیں نہیں ملتی جو زندگی اصول و ضوابط کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے انسان اس زندگی سے رہنمائی لے سکے، صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے۔ باقی جو افرادی اعتبار سے لوگ ہیں ان کو تو فی الحال ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ اب ہم صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو پورے عالم انسانیت کی افضل ترین طبقہ ہے۔ تو ان انبیاء میں اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں گزرے ہیں ان کی سوانح حیات کے اعتبار سے کچھ تو وہ ہے کہ جو قرآن کریم نے مختصراً ان کے حالات کو یا ان کی زندگی کے کسی ایک واقعے کو نقل کر دیا ہے۔ اب قرآن کریم کے علاوہ باقی جو بھی معلومات ہیں ان کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ان انبیاء کی زندگی بھی جو کچھ نہ کچھ ان کے حالات ہمیں ملتے ہیں وہ پوری انسانیت کے تمام تر زندگی کے امور میں ان کی رہنمائی نہیں کرنے والے۔ اس میں ہم مثال ایک لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ عیسائیت کا یہ دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے زندگی کے آخری جو 3 سال ہیں ان 3 سال کی تعلیمات اور ان 3 سال کی سوانح عمری ان کی عیسائیت کے پاس محفوظ ہیں، اور ان 3 سالوں میں بھی اگر دیکھیں تو قرآن کے علاوہ باقی جو عیسائیت کے پاس جو کچھ ہے، پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ عیسائیوں کے پاس ان کی زندگی کے بارے میں جو کچھ ہے، جو علم، جو ذخیرہ ان کے پاس ہے، آیا وہ مستند بھی ہے یا نہیں ہے، اس بات کی پہلے تحقیق ضروری ہے۔ لیکن اگر اس بات کو بھی کچھ وقت کے لیے ہم ایک طرف کر دیں، جو کچھ ان کے پاس ذخیرہ موجود ہے، چاہے مستند ہے چاہے مستند نہیں ہے، کوئی بھی ذخیرہ ہے، اس کو ہم اگر لے لیتے ہیں تو اس ذخیرے کو لے کر
اگر انسانی زندگی کے تمام پہلو کو دیکھیں تو اس ذخیرے میں بھی انسانی زندگی کے تمام پہلو نہیں ملتے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختصراً دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے اس سے پہلے شادی نہیں ہوئی۔ تو شادی یہ انسانی معاشرے میں ایک بنیادی کردار ہے۔ اگر ایک انسان شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد کے معاملات، آپس کے تعلقات، یہ نبی کی زندگی سے اس کے لیے نمونہ اور رہنمائی انسان کو درکار ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب شادی نہیں ہوئی تو ان معاملات کے اعتبار سے رہنمائی ان کی زندگی سے کیسے مل سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ان کا جو دور تھا، ان کے دور میں کوئی ایسی سلطنت ان کے ہاں ان کے ماتحت قائم نہیں ہوئی کہ جو سلطنت اس دور کی اسلامی اور 100% تعلیمات پیغمبریہ کے مطابق سلطنت ہو۔ تو آج جو لوگ جو اسلامی سلطنتیں وجود میں ہیں، جو مسلمان حکمران ہیں، اگر وہ رہنمائی ان کی زندگی سے لینا چاہیں تو ان کے زندگی میں تو سلطنت ہے ہی نہیں، بادشاہت ہے ہی نہیں، پھر وہ ان کی زندگی سے کیسے اصول لے سکتے ہیں؟ تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں بھی تمام تر پہلو زندگی پر رہنمائی نہیں ملتی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تو ہیں وہ، کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں جو حکم ہے کہ انبیاء، تمام انبیاء میں کسی کو درجے کے اعتبار سے اوپر نیچے، کسی کے درجے کو زیادہ کرنا یا کسی کے درجے کو کم کرنا، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اس لیے تمام انبیاء درجات کے اعتبار سے، تمام انبیاء نبوت کے اعتبار سے تو برابر ہیں، لیکن ایک سوانح عمری اور آئیڈیل کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اگر اٹھایا جائے تو آج دنیا یہود کے پاس جو ان کی زندگی موجود ہے یا ان کی زندگی کے جو پہلو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بہت کم ان کی زندگی کے پہلو ملیں گے۔ اور دنیا عیسائیت کے پاس، جو دنیا یہودیت کے پاس جو ان کی زندگی کی محفوظ ہے، اس میں بھی پہلی بات تو یہی آئے گی کہ آیا وہ مستند ہے یا نہیں ہے، اور پھر جو ملے گی بھی وہ بھی زندگی کے تمام تر پہلو میں انسانیت کی رہنمائی نہیں کرتی۔ اب جو آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں گزرے ہیں، ان انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں، ان کتابوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس سے اگر آگے چلیں تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ ان کی شریعت، ان کی جو شریعت ہی کیا، جو آسمانی کتابیں انبیاء پر اتری ہیں، وہ کتابیں بھی آیا محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان انبیاء کی زندگی اور ان انبیاء کی شریعت مطہرہ جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے اعتبار سے، جیسے توحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اکیلی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، یہ اللہ اکیلے تنہا تمام جہانوں کا مالک، پالنے والا، تمام جہانوں کو روزی دینے والا ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اب عقیدہ توحید اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ ہماری امت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے تو قرآن کریم میں عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے، اسی طرح یہ عقیدہ اب اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، یہ عقیدہ دیکھا جائے تو پچھلی امتوں میں بھی اسی طرح ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو حقیقت ہے، اللہ کی ذات تو ایک ہی ہے، تو عقیدہ توحید کے اعتبار سے تو پچھلی امتوں میں بھی یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے جو دوسرے بعض عقائد ہیں، جیسے انسان کا موت کے بعد زندہ ہونا اور جنت اور جہنم کا عقیدہ، قبر کی زندگی کا، موت کے بعد کے حالات کا عقیدہ، یہ جو تمام تر عقائد ہیں یہ اس امت کو بھی اللہ نے دیے ہیں، اور عقائد جو بھی ہیں وہ حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ پچھلی امتوں میں بھی گزرے ہیں۔ تو عقائد کے اعتبار سے تو ان کے عقائد
جو محفوظ ہیں وہ بھی اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اس اعتبار سے ان کے عقائد محفوظ ہیں، ورنہ جو پچھلی امتوں پر آسمانی کتابیں بھی اتری ہیں وہ آسمانی کتابیں بھی اللہ رب العزت نے ان پر اتاری ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اس امت کے جو علماء تھے ان کے سپرد کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کتابوں میں رد و بدل ہو گیا ہے۔ وہ کتابیں جس طرح آسمان سے اس نبی پر اتری تھی اس طرح باقی نہیں رہی، بلکہ ابھی ان میں بہت کچھ دنیا یہودیت نے اپنی طرف سے داخل کر دیا ہے، یہ طرح عیسائیت نے اپنی طرف سے داخل کر دیا ہے۔ تو ایک تو ان کی زندگی جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے وہ تو محفوظ ہے، اس لیے کہ عقائد جو ہیں وہ اتفاقیہ ہیں، مشترکہ ہیں تمام امتوں کے۔ دوسری جو نمبر پر آ جاتا ہے وہ ان کی زندگی کے جو باقی فروعی مسائل ہیں، ان فروعی مسائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کی امت کے پاس آج وہ فروعی مسائل بھی اپنی صحیح اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، باقی امتوں کے پاس وہ صحیح اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ یہ اگر تمام تر تعلیمات کسی انسان کو نمونے کے طور پر چاہیے ہوں تو دنیا یہود بھی پیش نہیں کر سکتی، دنیا عیسائیت بھی پیش نہیں کر سکتی، اسی طرح باقی جو انبیاء کے نام لیوا اس دور میں اگر کوئی موجود ہیں تو وہ بھی اپنے نبی کی تمام تر تعلیمات پیش نہیں کر سکتی۔ اب جب حقیقت یہی ہے تو پھر اس بات کو ماننے میں اور اس بات کو واضح کرنے میں کوئی فرق نہیں رہا کہ اگر قیامت کی صبح تک آنے والا کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے تمام تر پہلو میں اگر وہ شریعت کی رہنمائی حاصل کرنا چاہے، نمونہ زندگی دیکھنا چاہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ایسی ہے کہ جو انسان کی زندگی کے تمام تر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ شروع میں نے گزارش کی تھی کہ سیرت طیبہ کا جاننا ہر مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو انسان وہ دنیا کے کسی بھی شعبے کا ہے، وہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھے گا تو مکمل آئینے کی طرح اس کو تمام تر امور اس میں نظر آئیں گے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات تک تمام تر زندگی محفوظ ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن کیسا گزارا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی والدہ کتنی ہیں، کتنی عورتوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ پیا ہے، اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی ہے، اور ایسی جوانی ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے اور بعد تک ایسے ایسے لوگ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانی دشمن ہیں، جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جان لینے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو العیاذ باللہ شہید کرنے کے لیے پوری میٹنگ بلائی ہے، پورے قبیلوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ایسے جانی دشمن لوگ وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور عظمت پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے کسی پہلو پر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ ایسی اللہ رب العزت نے جامع سیرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جوانی ہے، جوانی کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت بھی فرمائی ہے، اور جوانی کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جب نبوت ملی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو نبوت کے اعلان پر جو اپنے خونی رشتہ دار تھے وہ بھی دشمنوں کی صف میں، بلکہ دشمنوں کی طرف سے صف اول میں دکھائی دیے ہیں۔ ان حالات کا بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سامنا کیا ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایسا گزرا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قوم نے اتنا تنگ کیا
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنے خاندان، قوم اور قبیلے کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی، کیونکہ کسی انسان کی مجبوری کی انتہا ہوتی ہے کہ کوئی انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ اپنے گھر کو بھی چھوڑ دے، اپنے قوم، قبیلے، اپنے علاقے کو بھی ہمیشہ کے لیے ترک کر دے۔ یہ کسی بھی انسان کی مظلومیت کی انتہا ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی، ایسے جانثار ساتھی عطا فرمائے، ایسے جانثار صحابہ عطا فرمائے کہ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چند عرصہ قبل مجبور کر کے، تنگ کر کے مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، چند عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کر فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو وہی لوگ جو چند عرصہ پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جان لینے کے در پہ تھے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ ایسی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ اور ایک مشہور واقعہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معافی کا طلبگار ہوا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ شخص انتہائی سخت دشمن اور گستاخ شخص تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو رؤوف الرحیم، جس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، انتہائی رحم کرنے والی ذات آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ تو جب اس نے معافی طلب کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو معافی عطا فرما دی۔ صحابہ نے اس وقت بھی مطالبہ کیا، اللہ کے رسول، یہ تو آپ کا سخت ترین دشمن ہے، یہ آپ کا گستاخ ہے، آپ ہمیں اجازت عطا فرما دیں، ہم اس کا کام تمام کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی معافی مانگنے سے پہلے، اس کا میرے پاس آنے سے پہلے تم اگر اس کو قتل کر دیتے، اس کا نام و نشان مٹا دیتے تو یہ تو درست تھا، لیکن وہ جب میرے پاس آ گیا تو اب میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اسی دوران ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب وہ آپ سے بات چیت کر رہا تھا تو اسی وقت آپ اپنی آنکھ سے ایک اشارہ ہمیں فرماتے تو ہم اس کا کام تمام کر دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح اشارے کرے۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہیں، آج اللہ نے وہ وقت بھی لا کر دکھایا ہے کہ وہی لوگ، ان کی جان، ان کی عزت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اشارے پر کاربند ہے۔ ایک اشارہ اگر آپ علیہ السلام کریں تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رحم و کرم پر آپ علیہ السلام نے ان کو معاف کیا ہے۔ تو یہ دور بھی آیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوات کیے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دشمنوں سے مقابلے کیے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے، ریاست کا مرکز بنا کر دنیا کے اطراف میں پھیلتے چلے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں تقریباً 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت پھیل چکی ہے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے بعد خلفائے راشدین کا جو 30 سالہ دور ہے، آپ علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع تم پر لازم ہے۔ اگر اس دور کو دیکھا جائے تو خلفائے راشدین کے دور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 13 لاکھ مربع میل تک، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 34 لاکھ مربع میل تک، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لگ بھگ 40 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کا پرچم اور اسلامی سلطنت قائم ہوئی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بچپن کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، جوانی میں کوئی اتباع کرنا چاہے آپ علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، ادھیڑ عمر میں کوئی اتباع کرنا چاہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے، جنگی حالات میں کوئی اتباع کرنا چاہے آپ علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، اسلامی حکومت کے قیام میں کوئی اقتداء کرنا چاہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے، کوئی ازواجی تعلقات کے اعتبار سے اگر کوئی انسان اتباع کرنا چاہے
ازواجی زندگی کے اعتبار سے معلومات لینا چاہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے۔ گویا کہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہی ہے جو انسان کے لیے نمونہ فراہم کرتی ہے، جو انسان کے لیے ایک راستہ اور ہدایت فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی شخصیت کی کوئی زندگی ایسی محفوظ نہیں جو تمام تر زندگی کے معاملات میں یہ انسان کو رہنمائی عطا کرے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ تو آج سے جن دروس کا ہم نے ابتدا کیا ہے، آج تو کچھ سیرت کی اہمیت کیا ہے اور اس کو جاننا، اپنی اولادوں کو سکھانا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں نے چند گزارشات آپ کے ہاں پیش کی ہیں۔ تو آئندہ دروس میں انشاءاللہ ہم ترتیب وار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کے جو تذکرے ہیں، پھر پیدائش کے اوقات، پھر ترتیب سے لے کر انشاءاللہ چلیں گے، اور ہفتہ میں انشاءاللہ ہر ہفتے والے دن مغرب کے بعد یہ انشاءاللہ ہماری مجلس ہوا کرے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سیکھ کر اور 100% آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔